میرا نام صدیقہ صابر ہے۔ میری والدہ مجھے جنم دیتے وقت فوت ہو گئی۔ جبکہ میں 7 سال کی عمر کو پہنچی تو میرے بابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب میرے بابا فوت ہوئے تو میرا بڑا بھائی 13-14 سال کا تھا اور میرے بھائی نے مجھے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائی نے پاپا کے انتقال کے بعد خود پڑھائی چھوڑ دی اور میری پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ والدین کی وفات کے بعد جب ہم بالکل یتیم ہو گئے تو 10-12 دن خالہ نے ہمیں کھانا پینا دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ میں چونکہ فقط 7-8 سال کی بچی تھی، ایک دن میں نے بستر پر ہی پیشی کر دی تو خالہ نے پہلے میرے بھائی سے سارا بستر اور چارپائی دھلوائی اور بعد میں ہماری کفالت کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا بھائی مجھے لے کر پھپھو کے گھر پر چلا گیا۔ پھپھو نے ہمیں رکھنے کی حامی تو بھر لی مگر پھوپھا نہ مانے تو مجبوراً پھپھو کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اب ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا تو میرا بھائی مجھے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے بھائی نے دکان سے بیسن ادھار لیا، آلو گھی لیا اور گھر آ کر جیسے تیسے پکوڑے کا مسالہ بنا کر رکھ دیا۔ صبح نماز فجر کے وقت اٹھ کر آگ جلائی، پکوڑے تلے، اسکول جانے کے ٹائم پر تھال میں سجا کر پکوڑے اور چٹنی سر پر رکھے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اسکول چل دیا۔ میں سارا دن اسکول میں پڑھتی رہی، میرا بھائی باہر اسٹاپ پر بیٹھا پکوڑے بیچتا رہا۔ جب بچوں کو 15 منٹ کے لیے بریک ہوئی تو میرے بھائی کے تقریباً سارے پکوڑے بک گئے۔ صرف 6 پکوڑے میرے بھائی نے اپنے اور میرے لیے بچا کر رکھ لیے جو کہ چھٹی کے بعد اور رات کے وقت کھانے کی جگہ پر استعمال ہوئے۔ میں چونکہ ابھی فقط پہلی جماعت میں تھی جبکہ میرا بھائی بھی 11-12 سال کا تھا، اس لیے روٹی ہانڈی بنانا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ نہ مجھے سمجھ تھی، پھر بھی میرا بھائی اتوار والے دن میرے لیے روٹی، سالن یا چاول بنانے کی کوشش کرتا۔ گو کہ وہ زیادہ تر خراب ہو جاتے، کھانے کی بھی قابل نہ رہتے، مگر پھر بھی میرا بھائی میری خاطر یہ کوشش ضرور کرتا۔ میں پڑھتی رہی، پکوڑے بیچ کر ہم اپنی بھوک مٹاتے رہے، جیسے تیسے زندگی کی گزر بسر کرتے رہے۔ سال بعد زمینوں کا ٹھیکہ بھی مل جاتا جسے میرا بھائی میری تعلیم اور شادی پر خرچ کرنے کی خاطر محفوظ کر لیتا۔ جب میرا بھائی 18-19 سال کا تھا تو اس نے زمین ٹھیکے پر دینا بند کر دی اور خود کاشت کرنے لگا۔ اب میرا بھائی صبح صبح مجھے اسکول چھوڑتا اور واپس آ کر اپنی کھیتی باڑی کے کام نپٹاتا تھا۔ دوپہر میں پکوڑے بنا کر بریک ٹائم اسکول پہنچ جاتا، لڑکے اور لڑکیوں کے اسکول میں پکوڑے بیچتا اور چھٹی ٹائم مجھے ساتھ لے کر واپس آ جاتا۔ اب میں کھانا بنانا سیکھ چکی تھی، جیسے تیسے بنتا میں کھانا بناتی ہوں۔ میرا بھائی کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتا، سیکنڈ ٹائم کو مجھے ٹیوشن پر چھوڑ کر اپنے کام نپٹانے لگتا اور شام کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مجھے ساتھ لیے ہوئے گھر واپس آ جاتا۔ گھر آ کر کھانا کھاتے، تھوڑی دیر ہم بہن بھائی آپس میں گفتگو کرتے۔ میں نے پڑھائی میں بہت محنت کی، میں نے او لیول اے لیول کا امتحان پاس کر لیا، مجھے اسکالرشپ پر لندن کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ میرے اخراجات پورے کرنے کی خاطر میرے بھائی نے اپنی ساری زمین بیچ دی، مجھے تعلیم دلوانے کی خاطر اسکالرشپ پہ لندن بھیج دیا۔ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی اور میری محنت و قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے لندن میں ہی ہوم لینڈ سیکورٹی مینجمنٹ میں ملازمت کی آفر دی گئی جو میں نے بخوشی قبول کر لی۔ البتہ جیسے ہی میں نے ملازمت شروع کی، میرا رابطہ بھائی سے بہت کم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ میرے بھائی نے مجھے اپنی شادی کے متعلق بتایا تو بھائی کی شادی پر جانا دور، مجھے تو بھائی کی شادی والی تاریخ بھی یاد نہ رہی۔ اس کے باوجود میرے بھائی نے مجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا اور مجھے ترقی کی دعائیں دیتا رہا۔ میں نے وہاں اپنی ہی کمپنی میں کام کرنے والے لڑکے سے، بلال سے شادی کر لی۔ بلال کا تعلق بھاولپور سے تھا۔ میں نے شادی کے لیے بھائی سے پوچھا تک نہ، بلکہ شادی کے بعد بھی بھائی کو بتانا گوارا نہ کیا۔ شادی کے بعد میں بلال کے ساتھ بھاولپور اس کے گھر گئی تو اچانک اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے اس کو کہا لندن سے منگوا لیتے ہیں، مگر اس نے مجھے میرے بھائی سے گھر میں حصہ لینے کا کہا تو میں نے بلال کی باتوں میں آ کر بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا میرا بھائی سائیکل پر رکھے ٹوکرے میں پکوڑے سجائے بیچنے جا رہا ہے۔ میرا بھائی تو مجھے نہ پہچان سکا کیونکہ میری کامیابیوں نے مجھے بدل دیا تھا، مگر میں نے بھائی کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ جب میں نے اپنا تعارف دیا تو میرا بھائی مجھے گلے لگا کر سسکنے لگا، مگر پہلی بار مجھے بھائی کو بھائی کہتے ہوئے شرم آنے لگی کیونکہ میرا تعلق اب جس کلاس سے تھا، اگر مجھے گھر سے حصہ نہ لینا ہوتا تو شاید میں اپنے سگے بھائی کو بھائی ماننے سے انکار کر دیتی۔ مجھے میرے بھائی کے جسم سے بدبو آنے لگی۔
یہاں تک کہ میں نے سانس روک کر بھائی کو دھکا دیتے ہوئے خود سے الگ کیا، اور پھر جب میں نے اپنے شوہر کا بتایا تو میرے بھائی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب بھائی کے حواس بحال ہوئے تو مجھے میرے شوہر کو اندر لے گیا، مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملوایا۔ جب میرا بھتیجا اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے لیے اسٹیل کے گلاس میں کولڈ ڈرنک لے کر آیا تو میرا دل اسٹیل کے گلاس کو دیکھ کر اتنا خراب ہوا کہ مجھے الٹی آ گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کے گھر میں سب سے قیمتی برتن وہ اسٹیل کا گلاس تھا، ورنہ میری بھابھی خود مٹی کے برتن بنا کر گھر میں استعمال کرتی تھی۔ گزرے ہوئے کل تک اسی گھر کے در و دیوار سے مجھے محبت تھی۔ میرے بھائی نے مجھے شہزادیوں کی طرح اس گھر میں رکھا تھا۔ لندن جانے سے پہلے میرے لیے یہ گھر گھر نہیں محل تھا، مگر آج مجھے اسی گھر سے گھن آ رہی تھی۔ البتہ میرے کمرے میں میری چارپائی پر بہترین بستر لگا ہوا تھا، اور میرا بھائی ہر وقت ہر حال میں میرا بیڈ اور بستر ٹھیک رکھتا تھا تاکہ کسی بھی وقت میری بہن آئے تو اسے آرام کرنے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ جب مجھے الٹی ہوئی تو میرا شوہر سمجھ گیا۔ اس نے فوراً میرے بھائی سے اصل بات کی کہ گھر میں سے میرا حصہ الگ کرنے کا کہا۔ میرا بھائی میرے شوہر کی بات سن کر طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ بہن پر قربان کر دیا۔ تم ہوتے کون ہو گھر سے حصہ مانگنے والے؟ اور ساتھ ہی بڑی مان سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میری بہن کو میری مجبوریوں کا پتہ ہے، وہ کبھی بھی مجھے گھر سے بے گھر نہیں کرے گی۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں میرے لیے مان تھا جو میں نے یہ کہتے ہوئے توڑ دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے صاف صاف کہا کہ میں نے ساری زمین بیچ کر تمہاری پڑھائی پر لگا دی، اب گھر میں تمہارا کوئی حق تو نہیں۔ تو میں واپس آ گئی اور اپنے شوہر کے کہنے پر بھائی پر بٹوارے کا کیس کر دیا۔ وکیل کو پیسے دے کر ہم نے جلد فیصلہ کروا لیا، پولیس کی مدد سے گھر خالی کروا کر بیچ دیا، اپنا حصہ وصول کیا، باقی پیسے بھائی کو دیے۔ میں لندن واپس آ گئی۔ لندن آ کر میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، جبکہ دوسری طرف میرا بھائی جسے میں نے گھر سے بے گھر کر دیا تھا وہ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے بیٹے کو کینسر ہو گیا۔ بھائی کے پاس دو وقت کھانے کے پیسے مشکل سے بنتے تھے، کرایہ مشکل سے دے پاتا، اور بچے کا علاج کروانا تو بہت دور کی بات تھی۔ میرے بھتیجے کی تکلیف بڑھ گئی، علاج کے لیے پیسے بھی نہ رہے، تو دوسری طرف سے 2 ماہ سے گھر کا کرایہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے میرے بھائی کو مالک مکان نے مکان سے باہر نکال دیا۔ میرا بھائی باقی سب کچھ برداشت کر گیا، مگر اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، تو میرا بھائی میرے بھتیجے کے زخم میں پٹرول ڈال دیتا، جس طرح کتوں کے زخموں پر ڈالا جاتا ہے۔ جب میرے بھتیجے کا زخم پھیلتا ہی گیا تو میرا بھائی اپنے بیٹے کو سسک سسک کر مرتا نہ دیکھ سکا اور خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، خود گرفتاری دے دی اور آج کل جیل میں ہے۔ جبکہ دوسری طرف میری بیٹی کو بھی کینسر ہو چکا ہے۔ کچھ نسوانی مسائل کی وجہ سے میری اولاد بھی اور نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس پیسہ بھی ہے اور گھر بار بھی ہے، بیٹی کا علاج بھی چل رہا ہے، مگر میری بیٹی کا بچنا ناممکن ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھائی کس اذیت سے گزرا ہوگا۔ میرے بھائی نے تو بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا، مگر مجھ سے دکھی تقدیر سے آتی ہوئی بیٹی کی موت بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ بیٹی کی تکلیف نے مجھے دماغی مریض بنا دیا ہے۔ مجھے جاب سے کچھ عرصے کے لیے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میرا سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج چل رہا ہے۔ میں آج بھائی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کو اس حالت میں چھوڑ کر پاکستان میں نہیں جا سکتی۔ البتہ میں بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بھائیوں کی قربانیوں کا احساس کریں۔ انہیں بے شک اچھا صلہ نہ دیں، مگر ان پر صرف میری طرح ظلم نہ کریں۔ گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ مالی حالات میں زیادہ مضبوط ہیں اور آپ ہفتے میں ایک بار ملاقات کر کے یا صرف فون پر بھائی کے حالات پوچھنے اور ساتھ کہہ دیں کہ آپ ہر ضرورت میں بھائی کے ساتھ ہیں، تو آپ کا بھائی کبھی خود کو کمزور محسوس نہیں کرے گا، بلکہ خود کو خوش قسمت اور امیر ترین شخص سمجھے گا، اپنے بچوں اور بیوی کو آپ کی مثالیں دے گا۔